فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الاولین، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج رسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ رب العزت کو یہ بات بہت پسند ہے، اللہ اس چیز سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے گریہ ازاری کرے، اللہ سے اپنی امیدیں وابستہ کرے۔ کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی دکھ ہو تو اپنے اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو پیش کرے اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرے، اس کے عذاب سے پناہ مانگے۔ جب انسان یہ رویہ اختیار کرتا ہے تب اللہ رب العزت انسان سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور اسی انداز کو، اسی رویے کو ہم دعا کہتے ہیں۔ وہ دعا کہ جو انسان اپنے اللہ سے مانگتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہمارا دعا کے متعلق ہی ہے کہ دعا کی اہمیت کیا ہے، دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کو اختیار کر کے میری اور آپ کی دعا اللہ رب العزت قبول کر سکتے ہیں، اور وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کو میں نے اور آپ نے اختیار کر لیا ہے، کہ جس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بیت اللہ میں جا کے بھی اللہ سے دعا کرتا ہے، انسان روزے کی حالت میں اللہ سے دعا کرتا ہے، تہجد کے وقت اللہ سے دعا کرتا ہے، لیکن اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کر رہے۔ وہ اسباب کون سے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ دعا کے معاملے میں ہم افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ کچھ لوگوں نے دعا کو اس قدر بڑھا دیا، اس قدر اہمیت دے دی کہ اس کو فرض کا درجہ دے دیا کہ فرض نماز کے بعد جب تک اجتماعی دعا نہ کی جائے، جب تک انسان ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کر لے، شاید اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ انہوں نے اس کو نماز کا حصہ قرار دے دیا، اور اگر کوئی شخص نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرتا تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے دعا کو اہمیت تک نہیں دی، اپنی زندگی کے کئی ماہ گزر جاتے ہیں اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کبھی دعا نہیں مانگی۔ ہم افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا کی اہمیت کو بیان فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل العبادت الدعاء۔ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بہترین عبادت وہ دعا ہی ہے کہ انسان اپنے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے۔ انسان کو یقین ہوتا ہے کہ میرا خالق، میرا مالک اللہ ہے، میں نے مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے فقیر سمجھتے ہوئے، حقیر سمجھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھاتا ہے، پھر اللہ رب العزت کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ اسی لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے بہترین عبادت دعا کو قرار دے دیا کہ انسان اپنے اعمال کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے جسم کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرما دیا کہ الدعاء هو العبادہ، جو انسان دعا کرتا ہے اصل میں عبادت یہی ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب کہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں
اے لوگو اپنے رب کو پکارو، اپنے اللہ سے دعا طلب کرو، اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ پھر آگے اگلی آیت کا حصہ پڑھا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ اللہ رب العزت نے پہلے آیت کے شروع میں فرما دیا اے لوگو اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ لیکن آگے فرمایا جو شخص اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے دعا کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ہر چیز موجود ہے، مجھے اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ ذلیل و رسوا کر کے اس کا جہنم میں داخل کر دیں گے کہ وہ اپنے اللہ سے کیوں نہیں مانگتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اہمیت کو واضح فرما دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن کریم نازل ہوا اس کا آغاز بھی دعا سے ہوا اور اختتام بھی دعا کے اوپر ہوا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہترین دعاؤں میں سورۃ فاتحہ بھی شامل ہے۔ سورۃ فاتحہ سے قرآن کریم کا آغاز ہوا، اور سورۃ ناس، سورۃ فلق، یہ آخری دو صورتیں جو ہیں یہ بھی دعا کا حصہ ہے، بہترین دعا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ بھی فرما دیا لیس شیء اکرم علی اللہ، کہ اللہ کے نزدیک کوئی چیز بھی بہترین نہیں، اتنے مقام و مرتبے والی نہیں جتنی اللہ کو دعا پسند ہے۔ ایک شخص اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ رب العزت اس چیز پر فخر کرتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے۔ اور اس کے برعکس فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ رب العزت اس شخص پر ناراض ہوتے ہیں۔ کیسا دنیا کا عجیب قاعدہ ہے، دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس جاؤ، اس سے جتنا زیادہ مانگو وہ اتنا زیادہ ناراض ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات تو وہ ہے جس سے جتنا زیادہ اللہ رب العزت سے سوال کریں گے اللہ اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں، اس سے جتنا کم مانگیں گے اللہ اتنا زیادہ ناراض ہوں گے، اگر نہیں مانگیں گے اللہ رب العزت جہنم میں داخل کر دیں گے۔ انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے اوقات میں سے روزانہ کی بنیاد پر کچھ وقت نکالے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرے، اپنے آپ دل و دماغ کو حاضر کرے، اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی مسلمان جب ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے، اگر وہ کسی گناہ کی دعا نہیں کر رہا، کسی قطع رحمی کی دعا نہیں کر رہا، پھر اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ انسان گناہ کی دعا نہ کرے کہ میرے پاس مال آ جائے میں فلاں گناہ کروں گا، اللہ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ یا قطع رحمی کی دعا کرے کہ میں نے فلاں سے رشتہ توڑ دینا ہے، اللہ میرے لیے اسباب پیدا کرے، اللہ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ فرمایا اس کے علاوہ جو مسلمان دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس دعا کو ضرور بر ضرور قبول کرتے ہیں، لیکن اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی اللہ رب العزت انسان کی دعا دنیا میں قبول کر لیتے ہیں، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو ایک ایک دعا سے نوازا، جو دعا ضرور بر ضرور قبول ہوگی۔ تمام انبیاء نے اس دعا کو دنیا میں استعمال کر لیا، اپنی قوم کے لیے ہلاکت کے لیے اس کو اللہ رب العزت سے منوا لیا، لیکن فرمایا میں نے وہ اپنی دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی ہے۔ دعا کی قبولیت کی دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اللہ سے مال مانگتا ہے، اللہ سے اولاد کا سوال کرتا ہے، لیکن اس کی دعا اللہ دنیا میں قبول نہیں کرتے، بلکہ ذخیرہ آخرت بنا دیتے ہیں۔ قیامت کے دن جب نامہ اعمال انسان کے سامنے پیش ہوں گے، دیکھے گا ایک بہت بڑی گٹھری ہے، ایک بہت بڑا نیکیوں میں اس کے ترازو میں کوئی سامان رکھا گیا ہے۔ پوچھے گا میرا یہ کون سا نیک عمل ہے؟ بتلایا جائے گا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تجھے لگتا تھا کہ اللہ نے قبول نہیں کی، وہ تیری نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی۔ دعا کی قبولیت کی دوسری صورت کہ آخرت میں ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، جب انسان کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، انسان کا بھائی، انسان کے والدین نیکی دینے سے انکار کر دیں گے، وہاں انسان کی یہ دعائیں اس کے کام آئیں گی، اس کے حسنات میں، اس کی نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی۔ یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسری دعا کی قبولیت کی صورت یہ ہے، انسان نے اللہ سے دعا کی، انسان کو بظاہر لگتا ہے کہ مجھے اللہ نے نہیں نوازا،
میری دعا کو قبول نہیں کیا، لیکن اللہ رب العزت اس دعا کے بدلے کوئی مصیبت جو اس کے اوپر آنی تھی، اس کی تقدیر میں لکھ دی تھی، اللہ رب العزت اس مصیبت کو اس سے ٹال دیتے ہیں۔ صحابہ نے سنا، ایک صحابی فرمانے لگے، اللہ کے رسول پھر تو ہم اللہ سے بہت زیادہ دعا کریں گے، جب ہماری دعا اللہ نے رد نہیں کرنی، اللہ نے قبول کرنی ہے، ہم تو اللہ سے زیادہ مانگیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ ذات بہت زیادہ دینے پہ قادر ہے، تم جتنا مانگو گے اللہ رب العزت اتنا نواز دیں گے۔ یہ دعا کی اہمیت ہے۔ انسان کو کبھی یہ ذہن میں خیال نہیں لانا چاہیے کہ میں تو ایک گناہ گار سا شخص ہوں، میں جب بھی دعا کرتا ہوں میری دعا قبول نظر نہیں آتی، میں نے مال کا سوال کیا، میں نے اچھے رزلٹ کا سوال کیا، میں نے کسی معاملے میں اللہ سے دعا کی، مجھے نظر نہیں آ رہا کہ میرے معاملات آسان ہو رہے ہیں۔ انسان کو کبھی یہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ آداب بھی بیان فرمائے کہ جن کو اختیار کر کے مجھے اور آپ کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ پہلا ادب کہ انسان اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرے۔ جب اللہ سے مانگنا ہے فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس کے نیت میں کوئی ایسا شک، کوئی ریاکاری کا شبہ نہ ہو کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، فلاں شخص کی نظر میرے اوپر پڑ رہی ہے، میں گریہ ازاری سے دعا کروں۔ نہیں، انسان کی صرف نیت یہ ہو، میں نے اپنے اللہ سے معاملہ کرنا ہے، اپنے اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، اس سے مانگنا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ صرف دعا اللہ سے مانگنی ہے۔ کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آئے، کسی کے آستانے پر جا کر، کسی کی قبر پر جا کر اس سے اپنے لیے دعا نہیں مانگنی کہ اس کی برکت سے اللہ مجھے دعا دے دے گا، میری دعا کو قبول کر لے گا۔ نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی دعا کرنی ہے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، حتیٰ کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی مانگنا پڑے، فرمایا اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، کسی انسان سے نہیں مانگنا۔ پہلا ادب یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرے۔ جب بھی دعا کرنی ہے، کوئی ضرورت بھی پیش آئے، صرف اپنے اللہ کے سامنے پیش کرے۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل یہ تھا کہ آپ اس قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کیا کرتے تھے۔ اگرچہ انسان جس حالت میں بھی اللہ سے دعا کرے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، لیکن یہ کچھ آداب جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ہمیں نظر آتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بدر کا دن ہے، 1000 قیدی، 1000 کفار کی شکل ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ صحابہ تو بہت تھوڑے ہیں، آپ قبلہ رخ ہوتے ہیں، اللہ سے گریہ ازاری کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی چادر کندھے مبارک سے نیچے گر جاتی ہے۔ سیدنا ابو بکر آئے، کہا آقا اللہ سے آپ نے جتنا مانگ لیا ہے اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ حوصلہ کیجئے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعا کو مکمل کیا۔ پتہ لگا کہ انسان کو قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ تیسرا ادب کہ انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ حی کریم، اللہ رب العزت بہت حیا والے ہیں، بہت قدر کرنے والے ہیں۔ یستحیی، اللہ رب العزت کو اس بات سے حیا آتی ہے، اذا رفع الرجل الیہ یدیہ، کہ انسان اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھوں کو بلند کرے، اللہ سے سوال کرے، اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دے، اللہ کو شرم آتی ہے۔ پتہ لگا اس حدیث سے کہ انسان کو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہیے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ جس دعا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود نہ بھیجا جائے وہ دعا اللہ رب العزت قبول نہیں کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک شخص آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، آخر میں دعا کی، نہ اس نے اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا، نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود بھیجا، دعا کرتا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے اوپر رحم فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی دعا کو سنا، فرمایا اجلت ھذا، اس نمازی نے دعا کرنے میں جلدی کی ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں پر بیٹھے تھے، ایک اور شخص آتا ہے، اس نے آ کر نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتا ہے، پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کو بیان کیا،
جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین کلمات بیان فرمائے۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود بھیجا۔ درود بھیجنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سن لیا، فرمایا ایھا المصلی، اللہ رب العزت سے اے نمازی سوال کر، اللہ سے دعا کر، اللہ تیری دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ کہ انسان اللہ کے سامنے جب دعا کرے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود بھیجے، اس کے بعد اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کرے، جو اپنی ضرورت ہے اس کو اللہ کے سامنے رکھے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جامع ترین دعاؤں کا انتخاب کیا کرتے تھے، وہ دعائیں جو قرآن کریم کے اندر ہمیں ملتی ہیں، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں آپ نے وہ الفاظ ادا کر کے بتلا دیے، ان دعاؤں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ لیکن آج دیکھا گیا ہے انسان بناوٹی دعائیں اختیار کرتا ہے، اپنے الفاظ کو اس انداز سے ادا کرتا ہے کہ وہ اچھا لگے، سننے والے کو اچھا لگے۔ وہ دعائوں کے الفاظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہوتے، وہ لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل یہ نہیں تھا۔ آپ صرف جامع دعاؤں کا اختیار کیا کرتے ہیں، حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر عربی میں چاہیں، جس طرح کی چاہیں، جس انداز کی چاہیں دعا کر سکتے تھے، لیکن آپ مختصر دعا کا انتخاب کرتے کہ جس کے اندر جامعیت پائی جاتی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، چھوٹی سی دعا ہے، لیکن دنیا آخرت کی ہر بلائی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا کے اندر مانگ لیا۔ انسان کو چاہیے جامع ترین دعاؤں کا انتخاب کرے، بناوٹی دعائیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں، ان کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اپنے دل و دماغ کو دعا کے وقت حاضر کریں، یہ نہیں کہ غافل ہاتھوں سے اللہ سے دعا کریں، اللہ رب العزت ایسی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن افسوس، وہ بھائی، وہ دوست جنہوں نے دعا کو ہر نماز کا حصہ سمجھ لیا ہے، اس کے علاوہ ان کی نماز مکمل نہیں سمجھی جاتی، وہ ہاتھوں کو تو اٹھاتے ہیں لیکن ان کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ وہ ہاتھوں کو اٹھا کر کسی سے بات بھی کر لیتے ہیں، وہ ٹائم کی طرف بھی دیکھتے ہیں، 1 منٹ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کے اندر کیا دعا کرتے ہیں؟ جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب تو یہ تھا جو آپ نے سکھلا دیا کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا جائے، درود و سلام بھیجا جائے، اس کے بعد دعا کی جائے۔ لیکن نماز کے بعد جو اجتماعی ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، اکثریت اس میں ایسی ہوتی ہے کہ ان دعاؤں میں 2 سے 3 دعائیں پڑھتے ہیں اور ہاتھوں کو نیچے کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے مانگنا ہے تو کھل کے مانگیے، اللہ رب العزت دینے پر قادر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اے لوگو جب اللہ رب العزت سے دعا کرو تو یقین رکھو اللہ دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ غافل دل سے دعا نہیں کرنی، کیونکہ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت ہر غافل دل والے کی، ہر جو لب و لہو میں پڑا ہے، جس کو دعا کی قدر نہیں ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہ انسان نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، کسی سے بات کر لی، فون آ گیا فون سن لیا، یہ ہمارے اکثریت میں ایسے ہی پایا جاتا ہے۔ اللہ ایسے دل کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ سے یقین رکھیے، میں نے مانگنا ہے، اللہ نے دینا ہے، اور اللہ سے جب مانگنا ہے دل و دماغ کو حاضر کر کے خالص اللہ کے جو کلمات ادا کرنے ہیں، ان کلمات کے اوپر غور بھی کرنا ہے کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ اس کے بعد انسان کو چاہیے دعا بار بار کرتا رہے، یہ نہیں کہ 2 دفعہ کی، 3 دفعہ کی، انسان سوچے کہ میری دعا اللہ قبول نہیں کر رہا، میں دعا نہیں کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں، الا یہ کہ انسان یہ سوچ لے کہ میری دعا اللہ نے قبول نہیں کرنی۔ انسان جلد بازی سے کام لے کہ 2 دفعہ دعا کی، تیسری دفعہ سوچتا ہے یار 2 دفعہ میں نے دعا کی ہے، تہجد کے وقت دعا کی ہے، 1 وقت روزہ بھی رکھا تھا اس میں دعا کی ہے، اللہ نے نہیں سنی، اب مانگ کر کیا کرنا ہے؟ فرمایا جب انسان جلد بازی سے کام لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ انسان کا کام ہے اللہ سے مانگتا رہے، جتنا زیادہ مانگے گا انسان اللہ کے اتنا زیادہ قریب ہوگا۔ اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ میری دعا کو قبول نہیں کریں گے، فلاں نیک شخص ہے اللہ اس کی دعا کو جلدی قبول کریں گے۔ ہاں، نیک لوگوں کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔ صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر دعا کروایا کرتے، آقا
ہمارے حق میں دعا کیجیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ان کی دعا پر انحصار کرے، خود کبھی ہاتھ نہ اٹھائے۔ محمد بن منکدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مدینہ کے اندر ایک دفعہ قحط سالی کا دور تھا، علماء نکلتے ہیں، نیک لوگ نکلتے ہیں، مسجد میں جا کر دعا کرتے ہیں، اللہ بارش کا نزول فرما دے، بارش نازل نہیں ہوتی۔ یہ واقعہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں، یہ معمولی سا انسان ہے، اور یہ اللہ کے اس کا کیا تعلق ہوگا، اللہ رب العزت اس کی دعا کو کہاں قبول کرے گا؟ فرماتے ہیں کہ پوری لوگوں نے دعا کی، بڑا مجمع تھا، دعا کی، کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی، بارش نازل نہیں ہوئی۔ مدینہ کے ایک کنارے پر بیٹھا ایک موچی جو جوتے سلائی کیا کرتا تھا، اس نے دیکھا کہ لوگوں نے دعا بھی کی ہے، مجمع نے دعا کی ہے، بارش نازل نہیں ہوئی۔ جوتوں کو اکٹھا کرتا ہے، اپنا سامان اکٹھا کیا، مسجد میں جاتا ہے، وضو کیا، صرف 2 رکعتیں ادا کرتا ہے۔ رکعتیں ادا کرنے کے بعد اپنے ہاتھ اللہ کے آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور اللہ رب العزت کو مخاطب ہوتا ہے، اے اللہ میں تجھے قسم ڈالتا ہوں مسلمانوں کو بارش کی ضرورت ہے۔ محمد بن منکدر فرماتے ہیں اس نے ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے، آسمان سے بارش نازل ہونا شروع ہو گئی۔ کہ انسان بظاہر دیکھے کہ ایک موچی ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا مقام کیا ہوگا، کبھی نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ جب دعا قبول کرنے پر آتا ہے، اللہ رب العزت صرف دلوں کو دیکھتا ہے، ان الفاظوں پہ غور کرتا ہے کہ انسان نے کس نیت سے دعا کی ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کسی کو بھی حقیر نہ سمجھے اور نہ ہی اپنی ذات کو حقیر سمجھے کہ اللہ میری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی قبولیت کے کچھ اوقات بھی بیان فرمائے کہ ان اوقات پر دعا کی جائے تو اللہ رب العزت سے امید رکھنی چاہیے کہ انسان کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان سجدے کی حالت میں اللہ رب العزت کے بہت قریب ہوتا ہے، اس کو چاہیے سجدے میں اللہ سے دعا کرے، لیکن یاد رکھیے فرض نماز کے سجدے میں ہم صرف وہی دعائیں کر سکتے ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے کی بیان فرمائی۔ ہاں البتہ نفلی نماز کا سجدہ ہو، آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے سجدے میں عربی زبان میں چاہیں جو مرضی دعا کر سکتے ہیں، لیکن عربی میں کرنا شرط ہوگی۔ اگرچہ اگر آپ نے نماز کے علاوہ سجدہ کیا ہے تو اس میں آپ اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو عربی زبان میں ہی دعا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان اللہ رب العزت دعا کو رد نہیں کرتا۔ جب یہ اذان ہو جائے، اقامت کے درمیان وقت ہوتا ہے، 15 سے 20 منٹ کا وقت ہے، آپ مسجد میں آئیے، وضو کیجئے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت ادا کیجئے، اس کے بعد اللہ سے دعا کیجئے، اللہ رب العزت ضرور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ کر آواز لگاتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے مانگنے والا ہے، میں اس کی پکار پوری کرنے والا ہوں۔ کون ہے جو مجھ سے رزق کا سوال کرتا ہے، میں رزق دینے پہ قادر ہوں۔ کون ہے جو اپنے گناہوں کو بخشوانے والا ہے، میں اس کے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ آسمان دنیا پر اللہ کی آواز انسان سنتا تو نہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا، ہمارا یقین ہے اس وقت اٹھیے، وضو کیجئے، تہجد کی نماز ادا کیجئے، اور اس وقت اللہ رب العزت سے جو مانگنا ہے مانگیے، اللہ رب العزت دینے پہ قادر ہے۔ اسی طرح فرض نماز کے بعد دعا کرنا یہ بھی قبولیت کے اوقات میں سے ہے، لیکن وہی بات کہ اجتماعی دعا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں کہ فرض نماز کے بعد انسان ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔ البتہ انفرادی طور پر انسان کو چاہیے کہ دعا کرے، اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور اصل مزہ بھی دعا کا انفرادی طور پر آتا ہے۔ انسان کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے اللہ سے کیا مانگنا ہے، انسان اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے خود ہی زیادہ بہتر انداز سے پیش کر سکتا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جس کے اندر انسان جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اور اس گھڑی کے بارے میں علماء کے درمیان، صحابہ کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ کون سا وقت ہے۔ 2 اقوال جو زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے منقول ہیں کہ جب امام ممبر پر چڑھ جاتا ہے اور نماز کے وقت سے پہلے یعنی جمعہ کے خطبے سے لے کر
جمعہ کی نماز تک اس کے درمیان میں وہ وقت ہے، وہ ایسی گھڑی ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اور دوسرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ وہ گھڑی نماز مغرب سے پہلے اور نماز عصر کے بعد ہے، یعنی مغرب سے پہلے تھوڑا سا حصہ نکال لیجئے، اس وقت اللہ رب العزت سے دعا کیجئے، اللہ رب العزت سے امید ہے اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبولیت کی دعا کا یہ بھی طریقہ بیان فرمایا کہ جب آپ نے دیکھا ایک صحابی آتے ہیں، آ کر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس انداز سے بیان کرتے ہیں، کچھ الفاظ کا چناؤ کیا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلا دیے۔ اللہم انا نسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کئی الفاظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں۔ جب ایک صحابی نے یہ دعا پڑھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابی، اللہ سے جو مانگنا ہے مانگ، تو نے ایسے الفاظ سے دعا کی ہے کہ اللہ رب العزت تیری دعا کو رد نہیں کریں گے۔ اسم اعظم جو اللہ رب العزت کے ہیں، جو عظیم دعائیں ہیں، ان کے ساتھ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر اس کے بعد دعا کی جائے۔ اسی طرح اپنے نیک عمل کا وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ بیان فرمایا کہ پہلی قوموں کا واقعہ ہے، 3 شخص جاتے ہیں، سفر پہ گئے، جا کر ایک غار میں پناہ لی، آندھی آئی، طوفان آیا، غار کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، ایک بڑا پتھر غار کے دروازے پر آ جاتا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تینوں نے سوچا اللہ کے سامنے کوئی اپنا نیک عمل پیش کریں، شاید اللہ رب العزت ہمارے نکلنے کا راستہ آسان کر دے۔ تینوں نے اپنے نیک عمل اللہ کے سامنے پیش کیے، دروازہ آہستہ آہستہ ہٹتا رہا حتیٰ کہ ان کے نکلنے کا راستہ بن گیا۔ انسان کو چاہیے کوئی نیک اعمال ایسے بھی ہونے چاہیے جو انسانوں کو نہ پتہ ہو، جو کسی انسان کو نہ پتہ ہو کہ اس نے یہ نیک عمل کیا ہے، وہ وسیلہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرے، اللہ میں نے یہ نیک عمل فلاں وقت میں کیا، کسی بندے کو نہیں پتا، خالص تیری رضا کے لیے کیا، اگر تجھے میرا یہ عمل قبول ہے، تجھے پسند ہے تو میری دعا کو قبول فرما۔ لیکن یاد رکھیے، کسی نبی کا، کسی ولی کا، کسی فقیر کا وسیلہ ڈالنا یہ اللہ رب العزت کے ہاں شرک کہلائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آپ کے حیات طیبہ میں آپ کے پاس جایا کرتے، آپ سے دعا کروایا کرتے، لیکن اب جب دنیا سے رخصت ہو گئے، سیدنا عمر کا دور ہے، 61 سالی مدینے میں ہے، آپ قبر کے پاس آتے ہیں، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کرتے ہیں اور کہنے لگے کہ پہلے مدینہ میں جب بھی کوئی ضرورت ہوتی ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کرتے تھے، آپ سے دعا کروایا کرتے تھے، اب آپ دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ سیدنا عباس کو مخاطب کیا، کہا آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا بھی ہیں، اہل بیت میں شامل ہیں، آپ بزرگ ہستی ہیں، اب ہم آپ سے دعا کرواتے ہیں۔ کسی نیک شخص کے پاس جائیں جو زندہ ہے، جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اس سے بھی اپنے لیے دعا کروائی جا سکتی ہے۔ صحابہ اکرام کا یہ عمل ملتا ہے۔ اور آخر میں وہ کچھ ایسے اسباب کہ جن کی وجہ سے میری اور آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ حال ہے، مسافر ہے، اللہ سے گریہ ازاری کرتا ہے، ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، لیکن اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ ذرا تصور کیجئے، مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ اگر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے جائیں، اللہ کو شرم آتی ہے، خالی ہاتھ اللہ لٹاتا نہیں ہے۔ پراگندہ حال ہے، پراگندہ حال بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ یہ 3-4 صفات اس کے اندر ہیں، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ فرمایا وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کر لے؟ اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، اس کا لباس بھی حرام کا ہے، یعنی وہ حرام کمائی کرتا ہے، اس کا مال حلال نہیں ہے، اس کا مال پاک نہیں ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی ذات پاکیزہ ہے، اللہ صرف پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے۔ اگر انسان کا مال حرام کا ہے، انسان کی کمائی حرام کی ہے، انسان بیت اللہ میں جا کر غلاف کعبہ کو چمٹ کر حجر اسود کا بوسہ لے کر بھی دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کر لے؟ اس کی کمائی ہی حرام کی ہے۔ اور اس کے بالکل ساتھ ہی حرام کمائی کے اندر بالخصوص سود کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ ہم آج ہمارا پورا ملک سود کے اوپر چل رہا ہے، اکثریت کا تعلق بینک کے ساتھ معاملات میں ہے،
سودی کام کرتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، پھر انسان سوچتا ہے میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ذرا تصور کیجئے، اللہ رب العزت نے خود فرما دیا جو سود کرتا ہے، سود کا کام کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ ایک شخص اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہو، کیا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا؟ آج پوری امت فلسطین کے حق میں دعا کر رہی ہے، بیت اللہ میں اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو اللہ کے ساتھ خود جنگ کر رہے ہیں۔ جو شخص اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہو، اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ ہمیں جہاں دعا کے قبولیت کے اسباب پر غور کرنا ہے، وہاں ان چیزوں پہ بھی غور کرنا ہے کہ ہم کیوں اسباب جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی، کیا ان کو تو نہیں اختیار کر لیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، جس دعا کے اندر درود و سلام نہ بھیجا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود نہ پڑھا جائے، وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان اگر دعا کرے، اس دعا کے اندر درود نہ پڑھے، وہ دعا اللہ رب العزت قبول ہی نہیں کرتے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں، وہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے جب تک درود نہ پڑھ لیا جائے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ انسان اگر نیکی کا حکم دینا چھوڑ دے، آپ نے یہ بھی فرمایا اگر انسان نیکی کا حکم دینا چھوڑ دے، برائی سے لوگوں کو روکنا چھوڑ دے، پھر بھی اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو، نیکی کا حکم دیا کرو، برائی سے روکا کرو، یہ نہ ہو کہ تم اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو قبول ہی نہ کرے، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے نہیں روکتے۔ احباب ذی وقار، ہمیں چاہیے کہ ان اسباب پر غور کریں کہ اللہ رب العزت کس انداز سے ہماری دعا کو قبول کرتا ہے۔ ہمیں وہ اسباب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں وہ 4-5 شخصیات کہ جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لازم فرما دیا کہ ان کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے بارے میں دعا کرے، بے شک اس کے حق میں دعا کرے یا اس کے خلاف دعا کرے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے۔ انسان مسافر ہے، مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ انسان اگر بارش کے وقت میں بارش ہو رہی ہے، بارش کے دوران دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اذان کے دوران دعا کی جائے، اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ ایک مظلوم جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اس کی دعا اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، اللہ اس مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ ایک عادل حکمران، ایک وہ شخص جو کسی جگہ پر، کسی پوسٹ پر فائز ہے، اپنے حقوق کو ادا کرتا ہے، عدل سے کام لیتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، وہ اللہ سے دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اس انداز سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلا دیا، ان اسباب کے ذریعے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلا دیے، اور وہ اسباب کہ جن کی وجہ سے آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اللہ رب العزت ان اسباب سے ہمیں ہمیشہ کے لیے دور کر دے، ہمیں آخرت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب کر دے، اور حوض کوثر پر آپ کے ہاتھوں سے جام پینا نصیب کر دے، آخرت میں اللہ رب العزت اپنے دیدار کا مستحق بنا دے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ احباب ذی وقار، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع